الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما۔ تو آج کا یہ ہمارا سیشن اسپیشل سیشن ہے، اور جیسے میں نے میسج کیا تھا گروپ پہ کہ اس میں جو ہے وہ میرے پاس کوئی نئی بات نہیں ہوگی۔ دراصل جو سیمپل کوئز بھیجا تھا اس کے حوالے سے آپ لوگوں کے کوئی کوسچنز ہوں گے تو ہم اسی کو ڈسکس کریں گے، یا اس کے علاوہ کوئی اور سوالات ہوں گے تو ہم اسے ڈسکس کریں گے۔ تو اگر ہیں کسی کے کوئی سوال تو ون بائی ون اپنا نام بول کر شروع کر دیں۔ جی سر، حبیب بول رہا ہوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر یہ اسماء خمسہ کا جو شروع ہوا تھا 20B میں ہے، تو اس میں افعال خمسہ مینشن کیے گئے ہیں۔ میں اس کی مطلب ضرورت کیا ہے یا کیا استعمال یا کیا چیز ہے، یہ مجھے تھوڑی کنفیوز ہوں اس پہ۔ افعال خمسہ، اسماء خمسہ جہاں شروع کیے گئے ہیں اس سے پہلے ساتھ ہی افعال خمسہ کو ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہاں کیوں کیا گیا ہے؟ اور یہ صرف تعارف کے لیے، ٹھیک، یہ صرف تعارف کے لیے تھا کہ اس سے پہلے یعنی کہ اسی فور میں ہم نے افعال خمسہ پڑھے تھے، تو اب جیسے افعال خمسہ تھے وہ ایک اسپیشل اعراب لیتے تھے فعل کے اندر، اسی طرح اسماء خمسہ ہیں، یہ بھی عام اسموں سے ہٹ کر اعراب لے رہے ہیں تھوڑا سا۔ کوئی سملیرٹی نہ بھی ہو تو چونکہ دونوں جو ہے وہ دیکھنے میں ایک جیسے ہیں، اسماء خمسہ اور افعال خمسہ، تو وہ مکس اپ سے ہونے کے بچانے کی بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ ذہن میں رہے کہ اسماء خمسہ کچھ اور ہیں اور افعال خمسہ کچھ اور ہیں، باقی ان کے کوئی آپس میں لنک جو ہے وہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، تو اسماء خمسہ کے بارے میں کتنی باتیں بتائی تھیں؟ چلیں اب یہاں سے شروع ہوا تو یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہو گیا ہمارا اسماء خمسہ۔ پہلے تو ہم دیکھیں کہ اسماء خمسہ ہیں کون کون سے۔ اب اخ، ہم، فم اور زو، ان کا یہ جو اسپیشل اعراب کی صورت بتائی ہے اس کی کچھ شرائط تھیں۔ نمبر 1، یہ جی سر، واحد ہوں، یعنی تثنیہ یا جمع نہ ہو۔ دوسری بات تھی کہ یہ مضاف ہوں۔ مضاف اب سمجھ میں آ گیا ہے، یعنی ہم نے تعلق کی جوڑی پڑھی ہے کا پہلا اسم، اس کو کہتے ہیں مضاف۔ اور تیسری بات کہ ان کا مضاف الیہ یا کے علاوہ کوئی اور اسم ہو۔ اور مضاف الیہ کون سا ہوتا ہے؟ جو تعلق کی جوڑی میں دوسرا اسم ہوتا ہے۔ یہ تین بنیادی جو ہے وہ شرطیں ہیں۔ اس میں ایک اور بھی ہے،
وہ جو ہے وہ ہم ابھی اس کو نہیں ڈسکس کرتے. ٹھیک ہے جی. وہ مطلب بہت کم اس کا استعمال ہے تو اس لیے ابھی ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. 3 بنیادی شرطیں ہیں. واحد ہو، تثنیہ یا جمع نہ ہو، یعنی ابن ہو، آباء نہ ہو، اخن ہو، اخوتن نہ ہو، ہمن ہو، اور اس کی جمع آتی ہے ہمن کی احمیہ آتی ہے، کچھ اس طرح جمع آتی ہے. فمن کی جمع آتی ہے افواہ، اور زو کی جمع زوو. تو یہ جمع نہ ہو، تثنیہ یا جمع نہ ہو، بلکہ یہی سنگولر اب، اخ، ہم، فم، زو ہو. دوسری بات یہ کہ یہ یوں نہ ہو بلکہ یہ مضاف ہو کے آ رہے ہیں، کسی کے ساتھ اس کا تعلق ہو، کوئی نسبت بیان کی جا رہی ہو. اور تیسری بات یہ کہ جس کی طرف اس کا تعلق اور نسبت جوڑا جا رہا ہے وہ یا متکلم یعنی اپنے علاوہ کچھ اور ہو، جیسے ابی نہ ہو، اخی نہ ہو، حمی نہ ہو، فی نہ ہو، اور جو ہے وہ زو کی تو نسبت جو ہے وہ زویہ آتی ہے. یہ پتہ نہیں، زویہ تو اس کی جمع ہے، تو زو کی تو جو نسبت ہے وہ اس ضمیر کی طرف ہوگی. ٹھیک ہے، وہ کسی نہ کسی چیز کی طرف ہوگی. زو کا معنی ہوتا ہے والا. تو جب یہ شرطیں ہوں تو اس صورت میں ان کا اعراب آتا ہے رفع واو کے ساتھ، نصب الف کے ساتھ، اور جر یا کے ساتھ. مثالیں دیکھ لیں جی. قال ابو بکر یا ابو کا، سوری سمعت ابا بکر یا ابا کا، اور عن حرف جر آ گیا تو ابی بکر یا ابی کا. ٹھیک ہے جی. اسماء خمسہ کلیئر؟ کوئی کنفیوژن، کوئی شک؟ اچھا جی، کوئی اور کسی کا کوئی کوشچن، کوئی مسئلہ؟ کوئز میں کسی کو کوئی پریشانی آئی ہو جو سیمپل بھیجا ہے، یا کسی سوال کے ٹائپ پر اعتراض ہو کہ ایسا سوال نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، یہ آسان اتنا کیوں بنا دیا، اس کو تھوڑا سا مشکل بنانا چاہیے. بائی دا سر وے جی پوچھ لیجیے گا. ابھی آسان آسان ٹھیک ہے. سیمپل کوئز آسان ہے نا؟ جی سر الحمدللہ سر. تو مشکل تو مطلب تھکے تو نہیں ہے نا کرتے ہوئے؟ میں نے دیکھا جو رسپانسز آئے ہوئے ہیں وہ ماشاءاللہ اچھا سکور کیا ہوا ہے سب نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکل نہیں ہے. مشکل یہ تو ذرا ویسے اس دنیا گھر میں میں ذرا آرام سے ہم کرتے ہیں اور ٹائم کا نہیں ہوتا کچھ، اس لیے ذرا وہ ایزی ہو جاتا ہے. اگر ٹائم لمیٹڈ تو پھر مشکل ہو جائے گا. اچھا، یہ جو آپ کو سیمپل کوئز دیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ والا سیمپل اسی طرح کا اگر کوئز ہو، اتنے ہی سوال ہوں، اسی لیول کے ہوں،
تو آپ کو کرنے کے لیے کتنا ٹائم ہو تو آپ سمجھیں گے کہ یہ ہمیں انف ٹائم ملا، ہم ریلیکس ہو کے کر سکتے ہیں؟ 1 گھنٹہ، 15 نہیں، میرا منٹ، خیال ہے کم از کم 1.5 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ؟ کم از کم۔ اچھا، کم از کم 1.5 گھنٹہ، ٹھیک ہے سر ایکسکیوز می، سر میرا ایک سوال ہے سر، منصرف اور غیر منصرف کے حوالے سے، جو سیمپل کوئز میں جو مخلصون تھا سر، اس کا مخلصون تو ٹھیک ہے رفع ہو گئی، اور مخلصین اور مخلصین نصب اور جر ہوتی ہے، تو اس کو ہم اس میں ابراہیم اور ابراہیمہ اور ابراہیمہ والے اس میں اس کو اس پیٹرن پہ نہیں لے سکتے؟ اس کا ذرا تھوڑا سا سمجھا دیں، کلیئر کر دیں ذرا پلیز۔ ٹھیک ہے جی، میں سمجھاتا ہوں، 1 منٹ میں نوٹ کر لوں جی۔ کسی اور کی بھی آواز آئی تھی؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم سر السلام۔ آپ پہلے بتا رہے تھے اسماء خمسہ کے بارے میں، یہ مجھ سے میری کنیکٹیوٹی میں ٹائم لگا تو میں مس کر گئی ہوں، تو اس کو بعد میں ریپیٹ کر دیجیے گا کائنڈلی اگر پاسبل ہو۔ یہ میں ابھی کر دیتا ہوں۔ چلیے جزاک اللہ خیر۔ سوال یہ آیا تھا کہ جہاں پر بک میں اسماء خمسہ کا چیپٹر شروع ہوا ہے، وہاں پر جو ہے وہ ایک ریفرنس دیا گیا ہے کہ اس سے پہلے آپ نے افعال خمسہ پڑھے ہیں، تو افعال خمسہ اور اسماء خمسہ کی بیچ میں کوئی کنیکشن ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ اس کو دوبارہ سے یاد کروایا گیا ہے، یا جسٹ فار انفارمیشن دیا گیا؟ تو وہ اس کا جواب میں نے یہی دیا کہ صرف کلیئر کرنے کے لیے کہ کہیں کنفیوز نہ ہو جائیں، اسماء خمسہ اور افعال خمسہ دونوں ایک ہیں، بلکہ افعال خمسہ الگ چیز ہے، اسماء خمسہ الگ ہے، دونوں کے نام چونکہ ایک جیسے آ رہے ہیں تو اس لیے وہاں پر افعال خمسہ آ گیا۔ پھر افعال خمسہ 5 ہیں، ابن، اخن، حمن، فمن اور زو۔ اب ان کا جو اعراب اسپیشل ہے اس کے لیے جو شرائط ہیں وہ 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 کہ یہ واحد ہوں، ابن ہو، اب ہو، آبا یا ابوان نہ ہو، اسی طرح اخن ہو، اخوان یا اخوتن یا اخوان نہ ہو، حمن ہو، احمیہ وغیرہ نہ ہو، ٹھیک ہے، فمن ہو، افواہ جمع نہ ہو، تثنیہ نہ ہو، واحد ہو۔ دوسری بات کہ وہ مضاف ہوں، دوسری شرط، اور تیسری شرط یہ ہے کہ ان کا جو مضاف الیہ ہے وہ یا جو اپنے لیے بولی جاتی ہے، جیسے اب میں نے کہنا ہے میرے والد تو ابھی کہوں گا میں، میرا بھائی اخی، حمی، میرا جو ہے وہ کوئی سسر، اخی، فی، میرا منہ، یہ نہ ہو، یا کے ساتھ اس کا مضاف الیہ نہ ہو بلکہ یا کے علاوہ کچھ اور ہو۔ وہ ضمیروں میں سے ہو، ہم، کا، کم اور نہ ہو سکتا ہے، یا نہیں ہو سکتا، اور اسماء میں سے کوئی بھی اسم ہو سکتا ہے، واحد ہو، جمع ہو، مذکر ہو، مؤنث ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو بس ایک یا نہ ہو۔ تو یہ 3 بنیادی اور بیسک شرطیں ہیں۔ جب یہ تینوں شرطیں ان 5 اسموں کے ساتھ یہ 3 چیزیں کنڈیشنز پائی جا رہی ہوں گی تو اس صورت میں اعراب کی جو ہے وہ ان کی جو صورتیں بنیں گی وہ یہ ہوں گی کہ جب یہ رفع کی حالت میں آئیں گے تو واو لکھا جائے گا، نصب الف کے ساتھ آئے گا اور جر یا کے ساتھ۔ پھر اس کی مثالیں لکھ دیں، اعلیٰ ابو بکرن، تو ابو بکر یہاں پر ابو جو ہے وہ رفع والی حالت میں آ رہا ہے اس لیے واو کے ساتھ آیا، ابو بکرن، یا ابو کا ضمیر کے ساتھ مثال دے دی۔ سمعت ابا بکرن، میں نے سنا ابو بکر سے، تو ابا بکر یہاں پر بطور مفعول آیا اس لیے منصوب نصب والی حالت میں آ گیا، اور ابا کا بھی ضمیر کے ساتھ آ گیا۔ عن حرف جر کے بعد ابو بکر اگر لگانا تھا تو وہ جر والی حالت میں جا کر ابی بکرن ہو جائے گا، اور ضمیر کے ساتھ ہوگا تو ابی کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اگر یہ ان شرطوں کو ہٹاتے جائیں، واحد ہوں، تثنیہ یا جمع نہ ہو، تو اگر تثنیہ اور جمع نہ ہو تو پھر ان کا اگر یہ واحد کی بجائے تثنیہ یا جمع ہو تو تثنیہ یا جمع ہونے کی صورت میں ان کا اعراب وہی ہوگا جو ہم نے تثنیہ یا جمع کے اندر دیکھا ہے، یعنی رفع، تثنیہ کی رفع آتی ہے الف اور نون کے ساتھ، مسلمانی، مسلمانی الف اور نون کے ساتھ، اور نصب آتی ہے مسلمینی یا اور نون کے ساتھ، اور جر بھی یا اور نون کے ساتھ مسلمینی۔ تو ایسے ہی ابن سے تثنیہ اگر بنائیں تو اباوانی، اباوینی اور اباوینی آ جائے گا، اور
اگر جو ہے وہ یہ جمع لیں اس کی تو اب کی جمع آتی ہے آبا، اب کی جمع آبا آتی ہے تو آبا ان ہوگا، آبا ان ہوگا اور آبا ان ہوگا، یہ سمپل رفع نصب اور جر آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اخن وغیرہ کی بھی آ جائے گی. جہاں پر جمع بنے گی سالم بنے گی تو وہاں سالم والا رفع نصب اور جر آ جائے گا، اور جہاں مکسر بنے گی تو وہاں پر سمپل عام اسم والے رفع نصب اور جر کی صورتیں آ جائیں گی. دوسری شرط ہے مضاف ہوں. اگر یہ مضاف نہ ہو، وداؤٹ مضاف ہونے کے آئیں، سمپل ابن اخن حمن فمن آ رہے ہوں، تو اس صورت میں یہ جو چار ہیں یہ تو استعمال ہو سکتے ہیں بغیر مضاف کے. زو جو ہے یہ ہمیشہ مضاف ہی ہوگا، یہ بغیر مضاف کے استعمال ہی نہیں ہو سکتا. باقی جو رہ گئے ابن اخن اور حمن اور فمن، تو جب یہ بغیر اضافت کے ہوں، بغیر مضاف کے ہوں، تو اس صورت میں ان کا اعراب ہوگا وہی عام اسم والا ابن ابن اور ابن، اخن اخن اور اخن، حمن حمن اور حمن، فمن فمن اور فمن آگا. ٹھیک ہے. اگر یہ مضاف تو ہوں لیکن مضاف الیہ یا کی طرف ہوں، تو اس صورت میں ان کا اعراب جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوگا، کیونکہ ابو اگر میں نے کہنا ہے میرے ابا آئے یا میرے ابا نے کہا، میرے ابو نے کہا، تو میں کہوں گا قال ابی. یہاں پر ابی جو ہے اب فاعل بن رہا ہے، رفع کی حالت ہے، لیکن یا اس کے بعد جو لگی ہوئی ہے وہ اتنی سٹرونگ تھی کہ اس نے رفع کا پیش ہٹا کر اپنی وجہ سے یا زیر لگا دیا، یا کی وجہ سے زیر آ گیا. تو وہ قال ابی، سمعت ابی، میں نے اپنے ابو کو سنا. تو ابی نصب کی حالت میں ہوتے ہوئے بھی وہی شکل ہوگی ابی، اور اگر جر کے ساتھ ہوگا تو عن ابی، میرے والد سے، میرے ابو سے. تو تینوں صورتوں میں رفع نصب اور جر کی حالت جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوگی. ہمیں کوئی اس کی جو ہے وہ دیکھ کر نہیں پتا چلے گا کہ یہاں پر یہ رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے، بلکہ ہم اس کے یوزیج کو دیکھتے ہوئے کہ یہاں پر اگر فاعل ہے تو ہم کہیں گے کہ ہاں یہ فاعل والی جگہ پہ ہے، اس لیے یہ رفع کا مقام ہے، یہ نصب کا مقام ہے، یہ جر کا مقام ہے. تو یا کی طرف مضاف ہوگا تو یہ اس کی چینجز آ جائیں گی. ٹھیک ہے جی. اب آ جائیں جی، سوال آیا تھا مخلصون. آپ کہہ رہے ہیں جی مخلصون کا اعراب بھی رفع میں مخلصون ہے، نصب میں مخلصین ہے، اور جر میں بھی مخلصین ہے. تو اس کو ہم غیر منصرف کیوں نہیں کہہ سکتے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہ اعراب جو غیر منصرف ہے، یہ اعراب کی وہ صورت ہے جہاں پر اعراب ہمیں نظر آتا ہے پیش زبر یا زیر کی صورت میں. یہاں پر الف، واو یا ان صورتوں میں اعراب نظر آنا ہے تو وہ غیر منصرف کی دوڑ سے ہی نکل جاتے ہیں. غیر منصرف کی دوڑ میں وہ لوگ شامل ہوں گے جو سیدھا سمپل اور سادہ اعراب لیتے ہیں پیش زبر یا زیر والا. اگر کوئی لفظ ایسا ہے جس کا اعراب حروف کی تبدیلی کے ساتھ آتا ہے تو وہ غیر منصرف کی دوڑ میں آئے گا ہی نہیں. تو یہ پہلے راؤنڈ سے ہی باہر ہو جائیں گے. مخلصون، مخلصین اور مخلصینہ. یہاں پر اعراب اگر میں پوچھوں، جواد بھائی نے غالباً سوال کیا تھا، تو مخلصون رفع کی حالت میں ہے، تو یہاں پر رفع کی انڈیکیشن کیا ہے؟ ہمیں کیا چیز بتا رہی ہے کہ یہ رفع کی حالت میں لکھا ہوا ہے مخلصون؟ جواد بھائی. واو. جی سر، واو نون، واو نون واو بتا ہے، رہے نون نہیں، صرف جی، واو، صرف جی واو. واو جی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے اور سر. مخلصینہ میں نصب کی حالت ہو اگر، تو ہمیں کیا چیز، کون سا لفظ کہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ نصب کی حالت میں مخلصینہ میں؟ یا. جی یا سے پتہ. یا ہے. نون کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں مخلصون میں بھی نون پر زبر ہے، مخلصین میں بھی نون پر زبر ہے، اور دوسرے مخلصینہ میں بھی نون پر زبر ہے. تو نون کی زیر زبر کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ جب جمع مذکر سالم کی ہم بات کرتے ہیں رفع نصب جر کی، تو وہاں پر رفع نصب اور جر ہمیں واو اور یا کی تبدیلی سے سمجھ میں آتا ہے. تو چونکہ ان کا اعراب حروف کی صورت میں آ رہا ہے، لہٰذا یہ اس غیر منصرف والی دوڑ سے نکل گئے ہیں، ان کو غیر منصرف میں نہیں ڈالیں گے. ٹھیک ہے، ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ غیر منصرف کے اندر جو ہے وہ ہم نے ایک چیز دیکھی تھی کہ
ان کے اندر جو ہے وہ بک کے اندر بھی آپ کا لکھا ہوا ہے وہ چیزیں، کچھ اسپیسیفک چیزیں ہیں، مطلب فرشتوں کے نام اور نبیوں کے نام، شہروں کے نام، ملکوں کے نام، عورتوں کے نام، مردوں کے مخصوص کچھ تا والے نام، الف نون والے نام، تو وہ کچھ شرائط ہیں اس کی، ان شرائط میں سے کچھ بھی یہ اس میں فال نہیں کر رہا نا مخلصون۔ مخلصون جو ہے وہ نہ مخصوص وزن ہے، مخصوص وزن تھے کچھ، نہ ان مخصوص وزنوں میں سے کسی پہ آ رہا ہے، نہ یہ کسی کا جو ہے وہ نام ہے، نہ یہ جو ہے وہ کسی شہر کا نام ہے، کسی بھی وہ جو کیٹیگریز بتائی تھی ان کیٹیگریز میں سے کسی میں بھی یہ فٹ نہیں آ رہا، لہٰذا ہم نے جو ہے نا وہ کیٹیگریز یاد رکھنی ہے۔ غیر منصرف کو پہچاننے کے لیے آپ کو جو بک میں کیٹیگریز دی گئی ہیں ان کیٹیگریز کو یاد رکھنا ہے۔ کوئی بھی اسم نظر آئے تو وہاں پر غیر منصرف اور منصرف پہچاننے کے لیے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کسی کیٹیگری میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ اگر کسی کیٹیگری میں آ رہا ہے تو ہم اس کو اس میں جو ہے وہ شامل کر لیں گے، اگر وہ نہیں آ رہا تو اگرچہ وہ ہمیں دیکھنے میں اسی طرح کا لگ رہا ہو، جیسے میں نے جو ہے وہ اسی سیمپل کوئز میں ہی میرے خیال سے دیا تھا قرآن، تو قرآن کو جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے غیر منصرف کے طور پر لے لیا کہ الف نون ہے اس میں، دیکھنے میں تو الف نون والا نظر آ رہا ہے لیکن جو ہے وہ کیٹیگرائز کریں اگر ان ساری چیزوں کو تو وہ کسی میں سے بھی الف نون کی جو کیٹیگری کی ہے تو الف نون کی کیٹیگری جو ہے وہ ان چیزوں کی تھی کہ نام ہو، مطلب انسانوں کے لڑکوں کے نام تھے عثمان، فرحان، یا صفات ہوں فرحان، جوعان، حدشان، غضبان، تو ایسی صورت میں وہ الف نون والا جو ہے وہ غیر منصرف ہوگا۔ اب قرآن نہ تو کسی شخص کا نام ہے اور نہ ہی وہ جو ہے وہ کسی کی صفت ہے، نام ہے لیکن وہ ایک کتاب کا نام ہے، شخص کا نام نہیں ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان وجوہات کی وجہ سے یہ کیٹیگریز آپ یاد رکھیں، ان کو سمجھیں، تو ان کو جو ہے وہ چیک کریں کسی بھی اسم کے منصرف اور غیر منصرف کو پہچاننے کے لیے، انشاءاللہ یہ سمجھنا ایزی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ سر، جزاک اللہ خیر۔ ویا کا اور کسی کا کوئی سوال؟ سر یہ جیسے رضوان بات کر رہا ہوں، جیسے یہ اس میں سیمپل کوئز میں آپ نے دیا تھا کہ یہ حال شاید اس میں ظاہری یا اندرونی، یہ فائنل کوئز میں بھی یہ چیز مینشن ہوگی؟ جی ہوگی، ظاہری اور اندرونی حالت کو جو ہے نا وہ ساتھ ترجمہ بھی تو لکھا ہوا تھا نا، جی ترجمہ جی دیا لکھا ہوا ہوا تھا تھا، جی، اس سے کافی سمجھنا آسانی ہوگی سر۔ جی ہاں، فائنل کوئز میں یہ ہو سکتا ہے کہ بغیر ترجمے کیا ہے وہ چلے گا، بالکل بھی نہیں چلے گا سر، سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ترجمہ تو بہت ضروری ہے سر۔ اچھا پہلے جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب میرا خیال ہے اگر کسی کے کوئی اسپیسیفک کوشچن نہیں ہے تو ہم ایک دفعہ اس کوئز کو دیکھ لیتے ہیں کوئکلی، جہاں کسی سوال پہ آپ کو لگے کہ اس میں کوئی تبدیلی یا بہتری ہو سکتی ہے تو وہ آپ پوائنٹ آؤٹ کر دیں۔ پہلا تو سیدھا کتاب سے آیا ہوا ہے، اشارہ کون سا ہے، تو آیات کو دیکھ کر آپ نے اشارہ لکھ دینا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو ایک دو سوال دیے گئے ہیں تو یہ کوشش کی گئی ہے کہ آپ کو اس کے لیے جو ہے نا کتاب کی باتوں کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ آیات ہی کا ترجمہ اگر دیکھیں، آیات کو آپ سمجھیں تو آپ کو اسی میں جواب مل جائے۔ مثلا یہود و نصارہ کے قول کے یہودی یا عیسائی ہو جاؤ کے جواب میں کیا کہنے کا حکم دیا گیا تو یہ یہیں پر موجود ہے، قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، ایک بات۔ پھر قولو آمنا باللہ وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، تو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اگر کہتے ہیں یہ تو تم یہ کہو، تو یہ یہیں پر جواب موجود ہے، ترجمے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا کن چیزوں پر ایمان لانے کا تو واقعتاً بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جی سر وہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر ترجمے میں سے جواب ہوتا تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اگر پوری کتاب کے ایسے اسباق یاد کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اسی سے ہے نا، اگر ترجمے وہ میں سے اکارڈنگ ٹو سوال ہے۔ ترجمہ ہوں گے تو وہ
جی یہ ابھی اسی تک سے تو دیے ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. وہ جو آتا تھا نا کہ ان آیات سے اسباق کیا مل رہے ہیں، کیا دعا مانگنی چاہیے، کیا پلان بنانا چاہیے، اور اس میں پھر وہ ریکوائرڈ ہوتے تھے جو بک میں لکھے ہوئے ہیں، تو وہ کوئز میں نہیں کریں گے، کیونکہ ہم یہی آپ سے جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ کوئز کتاب بند کر کے کرتے ہیں. شہزاد صاحب یہ بہت اچھا کیا اس دفعہ آپ نے جو یہ کیا نا کہ اس میں سے ہی ٹرانسلیشن میں سے ہی آنسر کوشچن ہم مطلب کر سکتا ہے بندہ. وہ جی جو بکش ہوتا ہے بالکل کرنا وہ مشکل ہوتا ہے. دس از ایزی. آپ کو بس جی آیت سمجھ آ گئی، ٹرانسلیشن سے آپ سمجھ لیتے ہیں اس کو. دس از جی. گڈ ون. تو سر وہ رٹا نہیں نہ ہونا چاہیے، رٹا بچوں کی طرح سے وہ اچھا نہیں لگتا. یہ بالکل آپ ہی کے جو ہے نا سجیشن پر میں نے یہ کیا ہے. آئی تھنک آپ میم نزہت ہیں غالباً، وہ فور میں. اچھا، بہرحال یہ آپ ہی کے کہنے پر جو ہے نا وہ کیا ہے کہ کتاب کے رٹے جو ہے وہ نہیں لگانے چاہیے، نہیں لگوائیں گے آپ سے. باقی میں نے ایک سوال چھوڑا ہے کہ میری ہم سب کی ایکسپیکٹیشن الفلاح منزل کی یہی ہے کہ آپ لوگ آن لائن کوئز بھی کتابیں بند کر کے ہی کرتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ جی سر الحمدللہ. جی ایک سر ایسا کام کر رہے الحمدللہ ہیں ہم اس میں تو بند کر کتاب کے کھولنی کرتے نہیں ہیں. ہے. ہاں ٹھیک جی. بس ہوم ورک کتاب کھول کے کر سکتے ہیں، کوئز کتاب بند کر کے کرنا ہوتا ہے. سر کا ہوم ہم ورک وہ بھی ہم پہلے کرتے ہیں پھر کتاب میں چیک کرتے ہیں دوبارہ. اچھا چلیں، بہت یہ تو آپ نیکسٹ لیول کے ہیں، اللہ برکت دے. اچھا جی. اچھا جی، اگلا سوال تھا جی ان آیات میں کن چیزوں پر ایمان لانے کا اعلان کرنے کا کہا گیا ہے، تو وہ پھر آ گیا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم. تو وہ آ گیا اللہ پر اور جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہم پر اور ہم سے پہلے انبیاء. پھر حدیث آ گئی. اب یہاں پر دیا حدیث کا ترجمہ منتخب کرنے کا، اس حدیث میں دیا تھا. تو میرا خیال ہے اٹس ویری ایزی کہ آپ ترجمے کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ یہاں پر کون سا ترجمہ درست بیٹھ رہا ہے. یہ تو کوئی ایسا وہ تھا نہیں. مے بی نیکسٹ ٹائم تھوڑا سا کنفیوزنگ ہو، مطلب حدیث کا ترجمہ جو ابھی تو یہ کر دیا نا کہ یہ بالکل جو غلط تھے وہ بالکل ہی ٹوٹلی ڈفرنٹ حدیث کا ترجمہ دیا ہے. لیکن فائنل کوئز میں یہ ہو سکتا ہے کہ اسی حدیث کے الفاظ کے ترجمے کو جو ہے تھوڑا سا شفل کر دیا جائے. ٹھیک ہے. انا اغنى الشركاء، یہاں پر لکھا ہوا ہے انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل. تو میں جو ہے وہ کیا ہے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں. انا اغنى الشركاء. تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، میں مطلب فائنل کوئز میں اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں شرکاء کو غنی کر دیتا ہوں. وہ یہی حدیث مفہوم مطلب الفاظ وہی ہوں لیکن ٹیبلز آگے پیچھے کچھ کر کے وہ ہو سکتا ہے. تو آپ نے پھر اس پہ تھوڑا غور کرنا ہوگا کہ صحیح معنی کون سا بنتا ہے حدیث کا. ٹھیک ہے جی. تو حدیثوں کے ترجمے جو ہے نا وہ آپ حدیثوں کو سمجھیں، اصل میں ترجمے نہ رٹیں، حدیث کو سمجھیں، مفہوم کیا ہے حدیث کا. ایک تو یہ ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حدیث دی جائے اسی طرح عربی میں اور ترجمہ کی بجائے یہاں پر ہو کہ اس سے ہمیں سبق کیا مل رہا ہے، سمجھ کیا آ رہا ہے. تو وہ جو ہے وہ ہوگا، وہ آپ کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، کسی کو کتاب میں آپ کے صرف حدیث اور اس کا ترجمہ دیا ہوا ہے. تو ہم ترجمے کی بجائے سبق، جیسے اب یہاں پر ہے کہ میں سب سے زیادہ بری ہوں اور بے نیاز ہوں ان سے جو شرک کیا جائے، جو بھی کوئی شرک کرتا ہے تو میں اس کو اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں. اب یہ حدیث ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ ہمیں ریاکاری سے بچنا چاہیے، ہمیں شرک سے بچنا چاہیے، ہر عمل جو ہے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی کو اپنے نیک اعمال میں شامل نہیں کرنا چاہیے. اس طرح کے اسباق جو ہمیں ملتے ہیں وہ اس طرح سے ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں. ہوم ورک میں آتے بھی رہے ہیں اس طرح کے کچھ. مجہول فعل تو اب آپ کے لیے جو ہے وہ میرا خیال ہے حلوہ ہے، مجہول فعل دیکھنا. یہ تو میں نے ویسے ہی آپ کو 1 نمبر بونس والا دے دیا تھا. ٹھیک ہے جی. المشرکین کی حالت کیا ہے؟ تو یہ بھی آپ نے آیات کو دیکھنا ہے. مشرکین یہاں پر جو ہے وہ ایک ہی دفعہ آیا ہوا ہے، تو اب وہ اسی کو صرف فوکس رکھنا ہے. اگر ایک سے زیادہ دفعہ آیا ہوا ہے تو پھر سوال میں یہ مینشن ہوگا کہ کون سے مشرکین کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پر مشرکین کی حالت جی من اس کے پیچھے آیا ہوا ہے،
لہذا یہ مجرور جر والی حالت میں. تلاوت کے معنی کیا ہے؟ تو اب یہ تلاوت، اب یہ تھوڑا سا وہ مفہوم ہے کہ جو ہم مطلب کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، تو یہ اس لیے جو ہے نا وہ اس کو میں نے شامل کیا ہے. اب تلاوت کا مفہوم اور معنی جو ہے وہ آپ کو یہاں نہیں ملے گا، آیات میں نہیں ملے گا کہ تلاوت کا کیا مفہوم ہے. یہ اب آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کا امتحان ہو رہا ہے فہم کا، کہ آپ نے کو جو چیز سمجھائی گئی تھی، جو کی نوٹس کی پوائنٹس دیے گئے تھے، کیا وہ بھی آپ کو ذہن میں ہیں یا نہیں. ابراہیم اور اسماعیل کی کون کون سی دعاؤں کا تذکرہ ہے؟ تو ابراہیم اور اسماعیل کی بہت ساری دعائیں ہیں، مکس اپ ہو سکتی ہیں انہی آیات میں، آگے چل کے کچھ اور دعائیں ہو سکتی ہیں. تو ان ساری دعاؤں کو میں سے آپ نے ترجمے کو دیکھتے ہوئے سمجھنا ہوگا. ایزی، ویری ایزی. اچھا جی، اس وقت تک توبہ نہیں قبول ہوگی، توبہ قبول ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ جان حلق میں نہ آ جائے. تو یہاں پر اب یہی ہے کہ ترجمے ہی کی طرح کا سوال تھا، لیکن اس سے مفہوم بھی لیا جا سکتا ہے. اس حدیث کا کیا مفہوم ہو سکتا ہے؟ تو مطلب ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں ہر وقت توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کب اچانک ہماری جان حلق میں اٹک جائے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے مفاہیم کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ابراہیم اور اسماعیل نے جس رسول کے لیے دعا فرمائی، اس کی کیا صفات، یہ بھی آپ کو ترجمے سے مل جائیں گی. یہ دیکھو، واحد کی جمع اور جمع کا واحد، واحد کی جمع منتخب کرنی تھی، تو امر کی جمع امور، قول کی جمع. اس میں ایسا کوئی نہیں دیا تھا کہ جس میں دونوں ہو سکتے ہیں. تو بی اینڈ سی یا اے اینڈ بی اگر کہیں دیا ہوا ہے تو اس کو دیکھ کر ضروری نہیں ہے کہ وہی والا صحیح ہو. ٹھیک ہے اچھا، جی. میں نے سوچا تھا کہ میں آپ کا موقع بلا رہی تھی. آپ کا مائک یہ کس کا جی؟ تہنیت الماس، اپنا مائک کائنڈلی میوٹ رکھیے. تو سارے جی میوٹ کر دیجیے سر، اب جو بولے گا وہ میوٹ کر لے گا. جی. تو بعض جگہ آپشن دے دیتے ہیں بی اینڈ سی، اے اینڈ بی دونوں صحیح ہیں، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دونوں صحیح والا آپشن دیا ہوا ہے کہیں پر تو اس کا مطلب ہے کہ یہی آئے گا. تو بعض اوقات آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے بھی دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ذہن جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے ہوشیار باش رہ کر. پھر یہ تو ترجمہ تو بہت ہی آسان تھا، لن ترضان کل یہود ولا النصارى. ٹیبلز تو آپ کسی ون سے کرتے آ رہے ہیں، اور آگے چل کے آگے تھے. یہ آخری سوال، یہ جو آیات تھی ان آیات میں جملہ اسمیہ دیکھنا تھا، اور کانا والا جملہ دیکھنا تھا، جار مجرور کی جوڑی اسم ظاہر کے ساتھ اور جار مجرور کی جوڑی اسم ضمیر کے ساتھ، تعلق والی جوڑی ضمیروں کے ساتھ. تو یہ اس میں سے آپ نے ایک کوئی نہ کوئی سلیکٹ کر لینا تھا. تو یہ بھی آپ لوگوں نے اچھا کیا ہوا، اس میں کسی کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی. کانو ہودن کو جو ہے وہ درست آپشن رکھا گیا تھا کہ یہ کانا والا جملہ ہے. تو اگر میں پوچھوں کہ کانو ہودن یہ ایک پورا جملہ ہے کانا والا، تو کانا کے ساتھ اس کا اسم ہوتا ہے اور کانا کے ساتھ اس کی خبر ہوتی ہے. تو جو لوگ صرف QC5 پڑھ رہے ہیں، عربی والے نہیں، جو صرف QC5 پڑھ رہے ہیں، ان میں سے کوئی مجھے بتائے گا کہ کانو ہودن میں کانا کا اسم اور خبر کیا ہے؟ کون بتانا چاہے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں یا بتائیں. سر ہودن خبر ہے. ہودن تو خبر ہے، اسم کیا ہوگا؟ سر کان تم سب، وہ سب تو اس کے تم وہ سب ہم جی، کانو کان کے اندر جو ہم ہے ہم اس کا ہے. وہی کانا کا اسم ہو جائے گا. جیسے ہم فعل جب کرتے ہیں ٹیبل تو ہم کہتے ہیں کہ فعلو، تو فعل فعل جو ہے وہ کام ہے، اور ہم وہ جو غائب کے ضمیر ہے وہ کام کرنے والا یعنی فاعل ہے. تو ایسے ہی چونکہ کانا بھی ہے تو فعل، تو اس کے ساتھ ڈیفینیٹلی ایک ضمیر تو ہوگی ہر حال میں. تو اگر تو اس کے بعد، اور ہم جملہ فعل کے اندر بھی ایسے ہی کرتے تھے کہ اگر قالا کے بعد آگے کسی کا نام آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ
قالا فعل ہے اور یہ بعد والا اس کا فاعل ہے. اگر قالا کے بعد کوئی نام نہیں آتا تو ہم پھر یہ کہہ لیتے ہیں کہ قالا فعل ہے اور اس کا فاعل یعنی کام کرنے والا اسی کے اندر چھپی ہوئی ضمیر ہے ہم. تو ایسے ہی کانا کے بعد اگر کوئی اسم ہے جو کانا کا اسم بن سکتا ہے تو ہم اس کو بنائیں گے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ کانا فعل ہے اور اس کے اندر جو چھپی ہوئی ضمیر ہے وہی کانا کا اسم ہے. یہ پوائنٹ کلیئر ہے سب کو؟ یہ صرف کانا، اصبحا اور امسا جو ان کے ساتھ ہوگا جو فعل ہے. انا انا وغیرہ کے ساتھ نہیں ہوگا یہ، کیونکہ انا وغیرہ کے اندر حروف ہیں، ان میں کوئی ضمیریں چھپی ہوئی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. اچھا، مجھے جو دیکھنے کو ملا تھا منصرف اور غیر منصرف میں، قرآن کو اکثر نے غیر منصرف جو ہے وہ کیا ہوا تھا، تو وہ میں نے تھوڑی دیر پہلے بتا دیا کہ منصرف اور غیر منصرف پہچاننے میں آپ کے پاس جو ایک پیمانہ آ گیا ہے، سٹینڈرڈ آ گیا، وہ یہ ہے کہ آپ ان کیٹیگریز کو دیکھیں جو آپ نے پڑھی ہیں، کہ وہ عورتوں کے ناموں میں سے ہے، مردوں کے تا والے ناموں میں سے ہے، ملکوں کے ناموں میں سے ہے، شہروں کے ناموں میں سے ہے، نبیوں کے ناموں میں سے ہے، فرشتوں کے ناموں میں سے ہے، کس اس سے جو ہے وہ آ رہا ہے. ان کیٹیگریز میں سے کسی پر اگر وہ پورا اتر رہا ہے تو ہم اس کو غیر منصرف کہہ دیں گے. اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی پوری نہیں آ رہی تو ہم اس کو بغیر کسی جھجک کے منصرف کہیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اسی وجہ سے قرآن اور ہود میں جو ہے وہ تھوڑا سا مسئلہ ہوا تھا. اس میں تھا کہ وہ کسی اور جگہ پہ؟ اچھا، یہاں پر تو نہیں ہے وہ، وہ پچھلے ہوم ورک میں میں تھا. اچھا، ہوم ورک میں تھا. یہاں پر ہود کے اندر یہ پرابلم ہوئی ہے، بعض لوگوں نے اس کو غیر منصرف لکھا ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ نبیوں کے ناموں میں سے ہے. لیکن ہودن کو تو پہچاننا بہت ہی آسان تھا، کیونکہ غیر منصرف کی غیر منصرف میں کیا ہوتا ہے، کیا کیا چیزیں نہیں ہوتی غیر منصرف میں؟ ایک تو زیر نہیں ہوتی اور دوسرا تنوین بھی نہیں ہوتی. جبکہ یہاں پر جو ہے وہ یہ تنوین لگی ہوئی ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے. تو یہ تو اس کو دیکھ کر ہی جو ہے وہ تھوڑا سا اگر کر لیتے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ تو غیر منصرف نہیں ہے، منصرف ہی ہے. ٹھیک ہے جی. پھر یہ آ گیا تھا یا رب العالمین تلوت کلامک قائما خاشعا مساء تلاوتا جمیلتا فی هذا المسجد تقربا الیک فانک انت اعظم سماعتا. اس میں وہ ساری چیزیں جو ہم نے پڑھی ہیں وہ تقریباً آ گئی تھی. تو تلوتو اس میں فعل تھا اور فائل جو ہے وہ میں نے نہیں پوچھا، لیکن ابھی اگر پوچھوں کہ اس تلوتو کا فائل کیا ہے تو کیا ہوگا تلوتو کا فائل؟ وہ تو کا اظہار ہو رہا ہے انا میں. انا جو ہے اس کے اندر چھپا ہوا ہے وہ فائل ہوگا. تو پھر اس کے بعد ہم باقی کہہ سکتے ہیں کلام مفعول ہے، قائما حال ہے، خاشعا حال ہے، مساء مفعول فیہ، اور تلاوتاً مفعول مطلق، تلاوتاً جمیلہ صفت کی جوڑی، اور فی ہذا جار مجرور، ھذا المسجد اشارے والی جوڑی، تقرباً جو ہے وہ تمییز. اچھا، یہ اس تمییز کی میں نے اس میں جو دیکھا ہے جو لوگوں کے غلطی ہوئی ہے وہ تمییز میں ہوئی ہے زیادہ. تمییز کس گوشے میں؟ تو یہ جو تھا سماعتاً، اس کو جو ہے وہ تمییز کی بجائے مختلف صورتوں کی طرف لے گئے تھے. تو تمییز کا معنی یہ دیکھیں، باقی سارے مفہوم کو دیکھیں نا ترجمے کو آپ، تو یہ ہے اے رب العالمین، میں نے اے تمام جہانوں کے رب، میں نے تیرے کلام کی خوبصورت تلاوت کی کھڑے ہوئے اور ڈرتے ہوئے شام کے وقت اس مسجد میں تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ بے شک تو ہی سب سے بڑا ہے سننے کے اعتبار سے. ترجمہ کرتے وقت آپ جس لفظ کے ساتھ لگائیں نا اعتبار سے، اس کے اعتبار سے، تو وہ جو ہے وہ آپ اس کو کہہ دیں گے یہ تمییز ہے. اور یہ وہ جو جملے کے انت اعظم، آپ بڑے ہیں. اب کس حساب سے بڑے ہیں؟ قد میں بڑے ہیں، آپ علم میں بڑے ہیں، آپ عمل میں بڑے ہیں، آپ کس چیز میں بڑے ہیں؟ آپ طاقت میں بڑے ہیں. تو سماعتن نے وہ جو کنفیوژن تھی کہ بہت ساری پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، ان میں سے ایک کو خاص کر دیا کہ سننے کے اعتبار سے پڑھے. تو جو ایسی ابہام کو دور کرے وہ تمییز ہے. باقی سارا
تقریباً سب نے ٹھیک کیا ہوا تھا، صرف اس میں میں نے دیکھا کہ تمییز کے اندر جن لوگوں کے ایک دو مارکس کم ہوئے ہیں تو وہ اسی وجہ سے ہوا ہے۔ تو یہ تو کل سارا جو ہے وہ سوال تھے کوئز کے اندر، اس میں تو کسی قسم کی کوئی پریشانی آپ لوگوں کو نہیں آئی، ہم نے اس کو پورا حل بھی کر لیا۔ ایک دفعہ اس آخری سوال کو کر لیتے ہیں۔ طلعت فعل ہے، مفعول بھی جو ہے وہ کلام آ رہا ہے، مفعول فی ہی ٹائم بتانے کے لیے تو جو ہے وہ یہاں مسا ٹائم بتا رہا ہے، مفعول مطلق تاکید کے لیے تو مفعول مطلق کی ایک سادہ پہچان یہ ہے کہ وہ جو پیچھے فعل یوز ہوا ہے اسی کا مصدر ہوگا یا اسی کے مادے میں سے مصدر ہوگا۔ طلعت تلاوتاً مصدر ہے، ٹھیک ہے، تو مطلب اسی مفہوم کا مصدر، اسی جو فعل یوز ہوا ہے اسی فعل کے معنی کو بیان کرنے والا مصدر آ رہا ہوگا تو وہ تاکید کے لیے آئے گا، جس کو مفعول مطلق کہیں گے۔ حال جو ہے وہ کیفیت کو بیان کرنے کے لیے، وہ کیفیت جو ہے وہ ظاہری بھی ہو سکتی ہے، یعنی آپ کا جو ہے وہ ظاہری طور پر آپ کا دکھاوا کیسا تھا اس وقت، آپ کا کیا حالت تھی، اور اندرونی طور پر آپ کی کیا کیفیت اور کیا فیلنگز تھی، دونوں کو حال ہی کہا جاتا ہے۔ مفعول لاجل ہی جو ہے وہ کام کرنے کا کوئی مقصد، جس مقصد کے لیے کیا جائے، تو حال یہاں پر اندرونی کیا ہے؟ خاشعان، یہ اندر کا حال ہے، دل کا حال ہے، ڈرنا، اور باہر والا حال جو ہے وہ قائماً کھڑا ہونا۔ مفعول لاجل ہی کیوں یہ ساری کام کیا جا رہا ہے؟ تو یہاں پر آیا ہوا تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب اگر میں سوال کروں جیسے ہم بک کے اس جو ہے وہ سارے کو ذہن میں رکھیں، ہم جب کہتے ہیں مفعول بھی تو جو ہے وہ اس کا سوال ہوتا ہے کس کو؟ میں نے تلاوت کی کس کو؟ تیرے کلام کو، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، کیسی تلاوت کی؟ خوبصورت تلاوت کی، تلاوتاً جمیلاً۔ کس حال میں تلاوت کی؟ قائماً خاشعاً۔ کس وقت تلاوت کی؟ شام کے وقت، مساءً۔ کہاں پر تلاوت کی؟ فی حاضل مسجد، ٹھیک ہے۔ اور کیوں تلاوت کی؟ تقرباً الیک، تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے، اور کیونکہ تو ہی بے شک بڑا ہے۔ کس اعتبار سے بڑا ہے؟ سماعتاً، تو یہ مفعول جو ہے وہ تمیز آ گئی۔ پھر اس میں تمیز تھا، تمیز شہزاد صاحب یہ بہت ہی اچھی چیز ہے، اس میں سارے جو ہے نا ساری چیزیں پوری ہو گئی، سارے جو مفاعیل ہیں آپ کے اور سارے جی۔ منصوبات اس میں آ گئے لائن سے۔ میرے لیے، آپ لوگوں کے لیے کوئز تو یہ بعد میں بنا ہے، میرے لیے یہ والا سوال بنانا ایک کوئز تھا۔ مطلب میں بھی اس چیز کو دیکھ رہا تھا کہ ساری ایک سوال ہے سر، لفظ بھی مشکل نہ ہو، اور جو ہے وہ کچھ ایسا ہو کہ جس میں کچھ سیکھنے کو بھی ملے، اور مشکل بھی نہ ہو، اور سارے سر آپ کے کانسیپٹس پورے نمبر آ گئے، جی سر آپ کے پورے نمبر آ گئے، ماشاءاللہ بہت اچھا سوال بنا ہوا تھا۔ اب میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ والا تو آپ کو سیمپل میں دے دیا، ایکچوئل کوئز میں دینے کے لیے میں کیا کروں گا؟ اب اس پہ ایک نئی محنت ہوگی۔ خیر، اللہ سر ایک سوال ہے سر میرا بھی۔ آپ کا بھی جی فائدہ ہوگا اور ہمارا بھی۔ جی سر انشاءاللہ ضرور۔ نہیں کریں گے بالکل بھی، جی سر ریپیٹ میں یہی دے دیں، ہم مائنڈ نہیں کریں گے بالکل بھی۔ یہ بھی اچھی سجیشن ہے کہ یہی دے دیں۔ جی سوال تھا کسی کا؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر یہ ایک Q17B میں ظالم روکے مسجد سے میں ایک آیت ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ سر یہ سما کیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ فَثَمَّ سما ظرف ہے، ظرف ہے، یہ ظرف یعنی مقام، پلیس کو بتا رہا ہے۔ سما جو ہوگا سما، سما ایک ہوتا ہے ثم، وہ کیا ہے؟ پھر، اور یہ سما وہاں یا وہیں، اچھا یہ پلیس بتا رہا ہے۔ ظرف مقام ہے۔ جی
سر ایک اور ٹھیک ہے جی کوشچن ہے جی سر، یہ کانو ہودن جس طرح ہے اس جی طرح اگر اسبہو بھی آ سکتا ہے اور امسو بھی آ جی سکتا ہے یہ جمع میں؟ قرآن میں آیا فَأَصْبَحُوا خاسرین، اصبحوا نادمین، یہ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہو سکتا ہے. جزاک اللہ. وہی ہے. اور ایک جملہ شہزاد صاحب ایسے جی بھی بن سکتا ہے جس میں یہ سارے تھوڑے سے آ جائیں گے کہ ضربتو ولدن تادیبن مساءن امام المسجدی. وہ تو لکھا ہوا ہے. چلیے ہم ادھر میں لکھ دیتا ہوں، کر لیتے ہیں آج اس کو، یہ کچھ اور کر دیتے ہیں. ضرب خالد ابنہ ضربا شدیدا تأدیبا قاعدا امام المسجد لأنه کسلان تعلم. اب کریں اس کو. کیا خالد نے اپنے بیٹے کو بہت زور سے مارا ادب سکھانے کے لیے، اس حال میں کہ وہ بیٹھا ہوا تھا مسجد کے سامنے، اس لیے کہ وہ سست ہے سیکھنے کے اعتبار سے. تو اب ضربہ فعل ہو گیا، خالد فاعل، مفعول کیا ہوگا؟ جی مفعول ابنا. ٹھیک ہے. ضربن کیا بنے گا؟ مفعول مطلق. اور ضربن شدیدن صفت کی جوڑی. صفت کی جوڑی. تادیبن کیا بنے گا؟ مفعول لأجلہ بن جائے گا. قاعدن کیا بن جائے گا؟ حال. امام حال. امام بن جائے گا ظرف زمان. ظرف. اور امام المسجد تعلق کی جوڑی. لام کو چھوڑ دیں، انہو کو بھی چھوڑ دیں، کسلان تو وہ آ جائے گا، اس کی خبر آ گئی. تعلمن کیا ہوگا؟ تمییز آ جائے گی. تمیز. ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے جو ہے نا یہ چیزیں بن جائیں گی. اب اگر میں کہوں کہ اس میں ایک جوڑی تعلق والی بنائیں جو کہ اسم کے ساتھ ہے، تو وہ کون سی ہے؟ تعلق والی جوڑی اسم کے ساتھ، یعنی دونوں اسم ہیں. امام المسجدی. امام المسجد. مسجد. امام المسجد. اور ایک جوڑی تعلق والی ضمیر کے ساتھ، ابنہو. 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 ابنہ. ابنہو. ٹھیک ہے. صفت کی جوڑی ضربن شدیدن. ضربن شدیدن شدیدن تادیبن بھی ہو سکتا ہے. جی نہیں، تادیبن نہیں ہوگا. تادیبن نہیں، تادیبن الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو آ رہا ہے
अन्नहु, ये इन्ना वाला जुमला बन रहा है, ले अन्नहु कसलान, लाम को छोड़ देना, लाम को छोड़ दें तो ये इन्ना की बहनों में से है अन्ना। जी बिल्कुल, अन्ना। तो अन्ना, अन्ना का इसम और अन्ना की खबर, अन्ना का इसम कहाँ होगा? हु, ये इसम हो जाएगा और खबर कसलान खबर हो जाएगी। अच्छा, हु इसम है तो अन्ना और इन्ना वगैरह का इसम कैसे होता है, किस हाल में होता है? नसब में, नस्बी हालत में, मंसूब होता है, नस्ब वाली मंसूब। हालत में होता है। तो ये अन्ना हु का जो इसम है, तो ये हु जो है ये नसब वाली हालत में है, ये नसब की हालत में है क्योंकि ये ये गैर जमाई मुंसरिफ में आते मबनी। अपनी शक्ल नहीं बदलते ना, जी मबनी होते ज़मीरें जो हैं ये अभी से बिठा लेना है। वैसे आपने इंशाल्लाह हम किसी 6 में इनको डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन जो है ना वो आप अभी से ज़हन में बिठा लेंगे। ज़मीरें और इशारे, इनकी शक्लें गैर जो है वो मुंसरिफ होते हैं। नहीं, गैर मुनसरिफ नहीं है, इनकी शक्लें नहीं बदलती। लेकिन दो अलग चीजें हैं, गैर मुनसरिफ होना और है। गैर मुनसरिफ चेंज होता है लेकिन लिमिटेड चेंज आता है उसमें, जबकि ज़मीरें और इशारे जो है ये बिल्कुल चेंज नहीं होते, मबनी होते हैं ना। हाँ, इसको नाम दिया गया मबनी, जो हम किसी 6 में जाकर पढ़ेंगे कि मबनी क्या होता है। ठीक है, अभी चूंकि हमने नहीं पढ़ा है तो इससे रिलेटेड कोई सवाल भी नहीं होगा आपका, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन और आपकी नॉलेज के लिए ये है कि ज़मीरें और इशारे जो है वो इनकी शक्लें नहीं बदलती। इसी तरह इनके साथ वो भी हैं जो हमने पढ़े थे, अल्लज़ी और अल्लज़ीना वगैरह, ये कभी भी चेंज नहीं होंगे। ये काला के बाद फाइल के तौर पर आएगा तो काल अल्लज़ीना ही होगा, और ज़रबा अगर मैं कहता हूँ ज़रबा खालिदुन अल्लज़ीना, खालिद ने मारा उन लोगों को जो, तो अल्लज़ीना मफ़ूल के तौर पर आ रहा है लेकिन है फिर भी अल्लज़ीना, और हर्फ जर से पहले आ जाए मिन तो वहाँ पर भी अल्लज़ीना ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, मिन अल्लज़ीना। तो ज़मीरें, इशारे और अल्लज़ी अल्लज़ीना वगैरह ये सारे जो है वो अपनी शक्लें चेंज नहीं करते, हर हाल में एक ही शक्ल पे रहते हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। ठीक हो गया? और कोई सवाल है अगर किसी को तो अब आप लोग सवाल कर लें। अब मेरा ख्याल है कि क्विज भी हो गया है, अब क्वेश्चंस किसी के हैं तो वो कर लें मज़ीद, नहीं तो छुट्टी करें। सर एक सवाल था मेरा सर, जी जी, कि ये जो या रब्बा था जिसमें मुनादा पूछा था आपने, तो इसमें या तो बेसिकली या तो हर्फ निदा है, हर्फ जी निदा है, जी, तो वो फिर वो क्यों साथ लगाया था उसके सर? क्या खाली रब्बा काफी नहीं था? नहीं, अगर या ना होता तो हमने क्या पढ़ा है कि इसम का जो इसम जो है वो किसी जुमले की इब्तिदा कर रहा हो, जुमला इस्मिया में जो इसम मुब्तदा करने वाला होता है जिसको हम मुब्तदा कहते हैं, उसका एराब क्या होता है, कौन सी हालत होती है? वो मरफू होता है, रफा। तो फिर तो ये रब्बुल आलमीन होता अगर ये या ना होता तो ये या लाया ही इसलिए है कि इसकी वजह से ये रब्बू की बजाय रब्बा हो गया। नहीं सर ये तो ठीक है, रब्बा तो हो गया सर, लेकिन जी बेसिकली उसमें वो पूछा था कि आपने, शायद मेरा ख्याल है कि आपने पूछा था कि वो मुनादा कौन सा हर्फ है, मुनादा कौन सा हर्फ है, कौन सा इसी में। तो जब जी, अगर खाली रब्बा होता तो वो मुनादा होता ना, तो या भी लग गया तो या तो फिर हर्फ निदा है। नहीं मैं समझ नहीं रहा हूँ कि आपको कंफ्यूजन क्या है। देखें, हरफ निदा और मुनादा दो अलग चीजें हैं। जी, ये या जो है ये हरफ निदा है और दूसरा जो रब्बा जो रब्बा है है वो, वो मुनादा है। तो तो आपने या सवाल, लिखने की वजह से सवाल ये था, आपको, एक मिनट मैं सवाल खोल ये लेता था कि अगर आपने मुनादा पूछा था सिर्फ, हूं। मुनादा किसको पुकार रहे हैं, ये है ना मुनादा। जी
تو اس میں پھر یا اس میں خالی اگر ربا ہوتا تو وہ منادہ نہیں ہوتا؟ نہیں، اگر تو یہاں پر خالی ربا ہوتا تو پھر ٹھیک ہے، آپ کی بات صحیح ہے کہ ہم اس کو صرف ربا اٹھا لیتے تو وہ منادہ ہو جاتا. صحیح ہے، مطلب اوپر والے ریفرنس کو دیکھتے ہوئے درست ہے. صحیح. لیکن آپ کو نہیں، آپ کو پرابلم کہاں پہ آئی؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں یا ربا بھی دیا ہوا ہے اور ادھر رب العالمین بھی دیا ہوا ہے. اب یہ کہنا وہ تو چاہ رہے صحیح ہیں ہے، رب العالمین تو نہیں، مجھے صرف یہ تھا کہ کیونکہ رب یا ربا میں کیونکہ حرف ندا بھی آ گیا اور ہم سے صرف منادہ پوچھا تھا تو اس لیے اچھا، کنفیوژن ہو رہی تھی پہلے مجھے کہ یہ ٹھیک یا ٹھیک ربا ہے ٹھیک تو یہ یا تو حرف ندا ہے. ٹھیک ٹھیک. اب میں سمجھ گیا آپ کے پوائنٹ کو کہ وہاں یا بھی ہے تو پھر جو ہے وہ اگر صرف ربا بھی دیا ہوا ہو، مطلب اس میں جی ایک آپشن صرف ربا کا ہو تو دونوں میں سے کس کو سلیکٹ کرنا جی جی بہتر ایگزیکٹ، ہوگا. بالکل بالکل یہی تو بات تھی. اس صورت میں پھر صرف ربا کو لیں گے، یا والے کو چھوڑ دیں گے. صحیح صحیح. ٹھیک ہے. سوال پوچھا ٹھیک. گیا جی کہ اس میں سے منادہ کیا ہے. منادہ کیا ہے؟ نیچے آپشن دے دیے ہیں، رب العالمین اور یا ربا اور صرف ربا. تو یہ صرف ربا جو ہے یہ درست آپشن ہوگا. جی بالکل یہ بالکل صحیح. الٹیمیٹلی جا کر بنے گا تو صحیح، لیکن ایکچول جو ہم نے پڑھا ہے اس جی ترتیب کے جی مطابق جو صرف ربا ہے اسی کو ہم درست آپشن کے طور پر لیں گے. بالکل بالکل ایسے، بس یہی کنفیوژن تھا تھوڑا سا. جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے سر، جزاک تو اللہ. سر اور کسی کا؟ یہ ریکارڈنگ سر شیئر کریں گے آج انشاءاللہ. جی یہ والی انشاءاللہ جزاک انشاءاللہ. اللہ. اچھا سر، ایک کویشچن ہے، تھوڑا سا انفارمیشن چاہیے. جی QC7 ہم ایز آبزرور اٹینڈ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں سر، اسی لیے تو آپ کو وہ لنک شیئر کیا تھا. اور پچھلی دفعہ کچھ لوگ تھے، ریاض صاحب وغیرہ تھے. میں چاہوں گا کہ وہ فیڈ بیک دیں آپ لوگوں کو تاکہ کچھ موٹیویشن ہو جائے آپ کے لیے. ریاض صاحب آپ لوگ ہیں ساتھ؟ جی سر پروفیسر الحمدللہ. اور میں سب ساتھیوں کو کہوں گا کہ انشاءاللہ اگلی دفعہ جو ہے QC7 کی کلاس لازماً اٹینڈ کریں. اب تو جتنا ہم نے الحمدللہ یہ کر لیا ہے، تو اس دن تو جو لیسن تھا اس میں تقریباً سارے افعال جو ہے وہ ہمیں معلوم تھے، ہم نے پڑھے ہوئے تھے اور ہمیں سمجھ آ رہا تھا قرآن کا ترجمہ خود ہی. تو سبھی دوستوں سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ انشاءاللہ وہ جوائن کریں اور وہ اس کو بہت انجوائے بھی کریں گے اور یہ ہمارے لیے بہت اچھا بھی ہے. سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم سر السلام. میری بھی یہ رائے ہے کہ اگر ہم یہ پہلے سے ہی تھوڑا تھوڑا ساتھ پڑھتے ہیں نا، مجھے اگر پتا ہوتا کم از کم، تو میں سمجھتی ہوں میری گرامر بھی اور میری عربی بھی پہلے سے ڈبل ہو جاتی. تو یہ چلیں بہت ابھی آخر پتہ میں چل پتہ گیا تو چلا. ابھی سے بھی اگر شروع کر لیں تو انشاءاللہ سر شروع کر دیا انشاءاللہ. اور میری سب بہنوں سے بھی یہی ریکویسٹ ہے اور میری اپنی بھی، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے تو انشاءاللہ ہمارے 1 اور 2 منتھ میں عربی بہت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ. اور قرآن پاک کی ٹرانسلیشن ترجمہ وغیرہ بھی انشاءاللہ. انشاءاللہ. السلام علیکم. سر بالکل. لیکن اگر ہم اس کو پہلے جوائن کر لیتے تو جب تک ہم نے یہ چیزیں جو ابھی اینڈ میں سیکھی ہیں نحو کی، تو پھر ہم اس کو اپلائی نہیں کر سکتے تھے پہلے سے سیکھ کے. اب ہم نے سیکھ لیے تو اب یہ بہتر ہوا کہ اب جوائن کیے ہیں تو اس کی اپلیکیشنز آتی جائیں گی. پہلے اصل میں اگر یہ چیزیں ساری یہ چیزیں نہ سیکھی ہوتی، تعلق کی جوڑی اور صفت کی جوڑی، یہ ساری جی چیزیں پھر ہم اس کو اور وہ نہ فائدہ پتہ نہیں اٹھا ہوتا تو سکتے. اس وقت جب نہیں فائدہ ویسے تو ہو ہی جاتا ہے، ترجمہ تو وہاں کرتے ہی ہیں ہم، لیکن اس میں پھر یہ ایشو ہوتا ہے کہ وہ آپ نے یہ چیزیں نہیں پڑھی ہوئی اور وہاں پر یہ ساری ٹرمینالوجیز یوز ہوتی تو پھر آپ لوگ پریشان ہوتے بھئی یہ کہاں کی کوئی تیسرے چوتھے آسمان کی باتیں ہو رہی ہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی. اور آپ اور ابھی یہ جوڑیوں کے جو ٹیکنیکل نام ہے نا، وہ جی بس سمجھ آ جائیں کہ ان کو اب جوڑی تو وہاں پہ نہیں ہو رہی ہوتی. وہاں پہ تو بات آپ جوڑی بھی نہیں کری ہوتی. وہاں اب وہ جوڑیاں میں منہ نے توڑتی ہیں. وہاں وہاں پہ جوڑیاں آپ تو کو ان کا اصلی نام کے ساتھ کرنا ہے. اللہ کرم کرے تو انشاءاللہ سر کچھ تو سمجھ آتا ہی ہے سننے سے انشاءاللہ. بالکل نہیں سمجھ بالکل. میں بالکل آتا ہے، بالکل آتا ہے، تو مشکل تو نہیں. میں بھی جو ہے وہ یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ لوگ ضرور جو ہے وہ جوائن کریں، ایز اے آبزرور کریں. اور بلکہ اب وہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ایک ویب سائٹ کا لنک شیئر کیا تھا ایزی قرآنک عربک، اس کے اوپر آپ جو ہے وہ دیکھیں. اگر آپ وہ جوائن نہیں کر سکتے تو کم از کم اس ویب سائٹ کو دیکھیں اور اس میں جو چیزیں ہیں
اس سے آپ کو کافی کچھ جو ہے وہ سمجھنے کو ملے گا، ٹیبلز پکے ہوں گے، پریکٹس ہوگی، اور ترجمہ بھی وہاں ملے گا، آپ کو اشارے بھی ملیں گے، تو جو ہے وہ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کلاس کو اٹینڈ ادھر نہیں کر سکتے تو۔ QC7 کی اصل میں ویڈیوز کا ایشو یہ ہے کہ ہم ویڈیو QC7 کی پبلکلی یوٹیوب پہ نہیں چڑھا رہے، اس کے کچھ ریزنز ہیں، تو اس لیے جو ہے نا وہ اگر آپ کلاس جوائن کر لیں تو بہت اچھی بات، اگر کلاس جوائن کرنے میں کسی کو کوئی ٹائمنگ وغیرہ کا ایشو ہے تو ان کے لیے دوسرا آپشن یہ موجود ہے کہ وہ وہاں پر جو ویب سائٹ پہ موجود ہے پورا قرآن، وہاں پر جو ہے وہ اپلائی ضرور کریں گا اس کا مطلب یہ جب تک آپ کا 6 والا شروع نہیں ہوتا تو اپنے آپ کو یہاں انگیج رکھیں۔ سر ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے۔ جی 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 سر ہم نے حرف ندا کے بارے کے حوالے سے یہ پڑھا تھا کہ جہاں پہ حرف ندا آئے گا تو اس کے بعد کا اسم جو ہے وہ حالت نصب میں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 33 میں ہے قالا جی یا آدم، اچھا یہ سر پلیز کلیئر کر دیجئے کہ یہاں پہ آدموں کیوں ہے، جبکہ آدموں کی 2-3 حالتیں ہیں، آدموں، آدمہ، آدمین، آدمہ سوری، نصب ٹھیک ہے اور جب حالت جو ہے وہ آدمہ ہے، یہاں پہ آدموں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو پہلا سوال تو پہلا جواب تو یہ ہے کہ جس پہ میں اپنی جان بچا کے نکل جاؤں وہ یہ ہے کہ ہم نے QC6 میں بھی تو تھوڑی سی گرامر پڑھنی ہے، کچھ تو نیا چھوڑیں QC6 کے لیے، سارا یہی پڑھنا ہے، ایک تو یہ جواب ہے۔ تو دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ میں نے دونوں لکھے ہیں سامنے آپ کے، یا آدم اور یا رب العالمین، دونوں میں کیا فرق ہے؟ سر یہ آپ سکھا چکے پہلے ہیں QC5 میں؟ اس مرفوع حالت میں ہے اور دوسرے نہیں میں منصوب میں ہے۔ نہیں، آدم اور رب العالمین، ان دونوں میں کیا کنسٹرکشن کا فرق کیا ہے؟ سر ایک مذاق ہے، ایک جوڑی ہے اور ایک صرف آواز ایک ہے۔ جوڑی ہے اور ایک اکیلا ہے، تو جب اکیلا ہوگا تو پیش کے ساتھ ہوگا اور جب جوڑی ہوگی تو پھر صبر کے ساتھ۔ یہ ایک بالکل بنیادی سا جواب ہے، آگے 6 میں جائیں گے تو اس کی مزید ڈیٹیلز بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ وہ جو ہم کہتے ہیں سر منادہ میرا مذاق۔ سر ایک سوال کر لوں؟ جی 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 پلیز۔ سر یہ سر نصب، جوڑی میں اگر خالی تعلق والی جوڑی کا ہوگا تو پھر یہ جی 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 تعلق والی جوڑی، مضاف اگر بعد میں آئے گا اس کی طرف۔ جی اگر منادا جو ہے وہ تعلق والی جوڑی کی صورت میں آ رہا ہے تو پھر نصب والی حالت ہوگی، اگر اس کے علاوہ کوئی صورت ہو تو پھر پیش ہی آئے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ وہی ہے جی عارف بھائی۔ سر یہ نصب کی ظاہری حالت جو ہے یہ ڈبل زیر یا زیر سے کب آتی ہے؟ یہ مجھے بھول گیا ہے۔ مسلمات جمع مؤنث سالم، ٹھیک، جمع مؤنث سالم میں یہ ٹھیک ہے جو نصب کی حالت ہے وہ زیر یا ڈبل زیر کے ساتھ آتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایکسکیوز می سر، جی سر ورک بک میں سے کوشچن پوچھ سکتی ہوں؟ جی 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 پوچھیں پوچھیں۔ یہ پیج نمبر 32 میں ہے، یہ 17D۔ ایک سیکنڈ میں وہ لے لوں، کون سا پیج آپ بتا رہی ہیں؟ 32 32 17D ہے۔ 32 17D جی سر یہ سوال نمبر 2 جو ہے، نیچے دیے جی گئے جی جملوں کو جی درست کیجئے۔ صحیح ہے صحیح ہے۔ اس میں ہم اچھا نے صفت کی جوڑی مکمل کرنی ہے۔ جی صفت کی جوڑی کے ساتھ لکھنا ہے، جا المسلم صادقن ہے تو یہاں پر تو غلطی نظر آ رہی ہے، المسلم کے ساتھ الصادق آئے گا، رآ زید المسلمہ صادق آئے گا، ہے صرف، تو اس کے ساتھ آگے اس کی صفت ایڈ کر دینی، ٹھیک ہے۔ اچھا بس سمع یہ زید، پوچھنا تھا سر۔ میں وہ اس کی صفت کی جوڑی کے ساتھ من لکھنا، الصادق، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ بیتن کبیر ہے، ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر۔ ٹھیک ہے جی، اور کوئی سوال؟
اسی سے آگے آیا سامعہ زید منا صادقین. یہ ہاں تو یہ اب غلط ہے نا، من کے بعد کیا آنا چاہیے؟ مین کے مینا بعد تو صادقین صادقین تو نہیں آئے گا نا. مینا نون کی زبر بتا رہی ہے کہ اس کے بعد الف لام والا ہونا چاہیے. اور پھر چونکہ ہم جوڑی جو ٹاپک ہے ہمارا وہ اسم اور صفت والا ہے، تو یہاں پر ہم نے صفت والا جملہ بنانا ہے، صفت والی جوڑی بنانی ہے. تو صادق تو ہوگی صفت، اس سے پہلے ایک اور اسم ہونا چاہیے جس کی صفت بن رہی ہو صادق، تو وہی آ جائے گا مسلمین صادقین. من المسلم الصادق، یہ من ہے نا. جی جی کیا آ جائے گا؟ من المسلم اور الصادق. اچھا خود کا مصروف ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. اور کوئی سوال؟ هل لکم من سوال؟ هل لدیکم من سوال؟ جی نہیں ہے. یہ ورک بک اگر جمع کرائیں سر کل پرسوں تو کب واپس مل جائے گی؟ کل پرسوں اگر آپ جمع کروائیں گے تو منڈے تک ہی مل سکے گی. منڈے سے پہلے تو بہت مشکل ہے. سر ہمارا کوئز ہوگا 20 کو سر. ٹیوزڈے 12 جنوری انشاءاللہ العزیز. سر ٹائم کا میں تھوڑا ہم گھر شفٹ کر رہے ہیں سر، تو ہماری شفٹنگ چل رہی ہے. میں کوشش تو کری تھی میں کوئز نہیں، میں نے گروپ پہ جو میسج کیا تھا وہ اسی وجہ سے تھا کہ if there is any کوئی ریزن ہے کسی کے پاس کوئی ویلڈ ریزن تو وہ جو ہے وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ ہم فلی کوآپریٹ کریں گے. تو لیکن ایک نارمل جو ایک پلان ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ ہم ایک ہفتے کا مزید ٹائم دے دیا تھا. تو اگرچہ اس پہ بھی وہ تھوڑی سی پریشانی تھی کہ کچھ لوگ کہیں یہ نہ کہیں کہ ہم نے تو پہلے سے پلاننگ کی ہوئی تھی تو آپ نے کیوں چینج کر دیا ابھی لیں. تو یہ میسج کرنے کا ایک مقصد بھی یہی تھا کہ اگر کسی کو کوئی ایسا ایشو ہے تو وہ رابطہ کر لیں. تو وہ تو خیر کسی نے نہیں کیا، تو یا اگر کسی نے نہیں دیکھا تو ابھی بتا دیں کہ یہ ایک ہفتہ آگے ہونے کی وجہ سے کسی کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے لیٹ کرنے کی وجہ سے. سب ایگری کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں سر. چلیں شکر ہے. ورنہ آپ ابھی لے لیں گے کیونکہ ورنہ تو ابھی ہونا چاہیے تھا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، میں تو تیار ہوں. آپ تیار ہیں؟ آپ اگر کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں مسئلہ ہے تو میں کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ ٹھیک ہے اس کو بند کریں. میں ابھی آپ کو لنک بھیج رہا ہوں، آپ کریں کوئز. آج ہی آپ کا کوئز. سر نہیں اتنے بھی تیار نہیں ہیں، اب آپ 12 پہ رہنے دیں پلیز. 12 تک کر لیں گے انشاءاللہ سر. یہ بک اگر سنڈے کو مل جائے واپس تاکہ میں پھر ایک دن مل جائے ہمیں، اگر کوئی غلطی ہے تو ہم دوبارہ اس کو چیک کر لیں. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ سنڈے کو کر لیں گے. آپ بھجوا دیں تو کل سر یہ بھجوا دیں تو سنڈے تک ہوگی. کس وقت لیکن بھجوا سنڈے سکتے کا ہیں؟ پھر یہ ہوگا کہ آپ کا مطلب صبح کے ٹائم پہ آنا پڑے گا. آپ رابطہ کر لیجئے گا. پھر سنڈے کو میں آ جاؤں گا، خود ہی آ کے لے لوں گا. ٹھیک ہے سر. ٹھیک. اوکے سر. تو سر اگر پہنچانی ہے تو وہ کس وقت پہنچانی ہے؟ اس کی کیا پہنچانے کے لیے ٹائمنگ ہے؟ مطلب جب کسی بھی وقت پہنچائیں. اوپر مطلب آفس میں پہنچانا ضروری نہیں ہے، آپ گارڈز کے پاس بھی رکھ سکتے ہیں. اپنے نام ضرور لکھ کر بھیجیے ورک بک کے اوپر تاکہ نمبر جو ہے وہ آپ کے ایڈ کرنے ہوں اور پتہ ہو کہ یہ فلاں کی. تو پہنچانے کے لیے تو کسی بھی وقت پہنچا سکتے ہیں، گارڈز کے پاس جو ہے وہ رکھوا جائیں. ایون لینے کے لیے بھی اگر آپ آنا چاہیں تو آپ کا آنا کنفرم ہو تو آپ بتا دیں کہ ہم نے آج آ کر لینی ہے کسی وقت، تو ہم وہ گارڈز کے پاس چھوڑ سکتے ہیں، آپ وہاں سے لے لیں. لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے آپ کو بتانا ہوگا کہ ہم لینے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی سر. سبحانک اللہم کریں یا کسی کا کوئی سوال ہے؟ اس خاموشی کو پھر میں سر پلیز کوئز جو ہے نا وہ ایزی بنائیے گا. نہیں، آپ مجھے بتائیں سیمپل ایزی نہیں تھا؟
जी सर सैंपल तो बहुत इजी था, वैसा ही बनाइएगा दोबारा, कोई कंफ्यूजन ना हो बस बीच में। जी इंशाल्लाह नहीं होगी इंशाल्लाह। बाकी टेक्निकल इश्यूज जो हैं उनसे परेशान ना हो। अगर टेक्निकल इशू किसी को कोई आता है, मसलन कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं हो रहा, तो उसके लिए एक जो है वो हल यही है कि आप उसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें या वैसे क्वेश्चन लिखकर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें हमें कि जी ये क्वेश्चन था, इसका ये जवाब था मेरे नज़दीक, तो लेकिन वो वहाँ पर सिलेक्ट नहीं हो रहा था। तो वो जो भी होगा आपका जवाब सही या गलत, उसके मुताबिक आपके नंबर अपडेट कर लेंगे इंशाल्लाह। सर अमूमन तो ये होता है कि आपने सही ऑप्शन किए हुए होते हैं और साथ साथ नोट भी करते जाते हैं। जब आप जी। फाइनली सेलेक्ट करते हैं तो मालूम होता है कि गलत ऑप्शन के ऊपर कर्सर किसी तरह से चला गया, स्क्रॉल करते वक्त कहीं जो है वो गलत जगह पर क्लिक हो गया। तो ठीक है। ज्यादा ये मेरे साथ तो ज्यादातर ऐसा उसके लिए आप कभी ये करें। क्लियर हो जाता है कई लोग करते हैं, शुरू में हमारे साथ भी ये हुआ कि जल्दी से स्क्रॉल करके आंसर्स कर लिए, फिर ख्याल आया कि नाम नहीं लिखा। अब जब नाम लिखने के लिए ऊपर गए तो कहीं न कहीं उंगली टच होती गई, गड़बड़ हो गई। बेस्ट ये गड़बड़ हो शुरू गई करें है। ऊपर एक दफा पेपर को देखें, मतलब सारे क्विज को देख लें, जस्ट स्क्रॉल अप विदाउट आंसरिंग एनी क्वेश्चन, पूरा नीचे तक जाएं, सबमिट तक देख लें, उसके बाद फिर वापस ऊपर आएं, राइट योर नेम फर्स्ट, ऑर्डर में करना शुरू करें। वो जो हम पेपर पे करते हैं ना कि पहले हमें छठे नंबर का सवाल आता है तो हम पहले छठा कर लेते हैं, पहले को हम बाद में करते हैं, यहाँ पे ये करने में गड़बड़ हो जाती है। मैंने तो कम से कम यही सीखा है और ग्रेजुअली करते गए और जो अपनी फिंगर है उसको स्क्रीन के राइट पर रखें, सॉरी लेफ्ट पे रखें, राइट पे ना रखें, वहां से उसको स्क्रॉल करती हूँ। मतलब मैंने तो 2-4 गलतियां करने के बाद यही सीखा है। और इसमें इस क्विज में यही हुआ कि एक पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ऑप्शन मेरा क्लिक हुआ, बाकी मेरे 4 क्लिक ही नहीं हो रहे थे। फिर मैंने वो शिराज साहब को हाथ से लिख के भेज दी पुराने तरीके से, काम ठीक है सही। तो फिर अब मेरे से ऐसी गड़बड़ नहीं होती, वरना पहले तो मेरे साथ बहुत दफा हुआ, फिर गलती से राइट पे नीचे हाथ क्लिक हो गया और पता चला पूरा क्विज उड़ गया, वापस 0 से करना पड़ा। बिल्कुल ऐसे भी होते हैं, ये भी हो रहा है। या फिर आप लैपटॉप पे करें, लैपटॉप की स्क्रीन बड़ी होती है ना तो उस पे आसान हो जाता है करना। लेकिन देखिए ना, हर एक को लैपटॉप नहीं अवेलेबल होता है या लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम हो गया, ये भी तो मतलब अगर अवेलेबल है तो दैट्स अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि स्क्रीन बड़ी होती है ना आपको। जी थैंक यू डॉक्टर साहबा आप यूजफुल टिप्स के लिए। तो क्वेश्चंस सर एक बार जी और कर सकती हूँ? जी सर ऐसे है कि जो अभी ये सब आपने इसके हल बताए कि आप नोट करके भेज दीजिए ना, अपना जो अगर आपके साथ कोई ऐसी हुआ है, मिसहैप हुआ है, मैंने ये भी किया लेकिन वो मेरा कंसिडर नहीं हुआ, तो इसलिए अब जब होता है तो मैं फिर उसको मैं कंप्लेन ही नहीं करती कि चलो जाने दो, समझ तो आ रहा है ना, इट्स नॉट ए नंबर गेम। मैं ये नहीं, अगर कंसीडर नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि ये फिर हमारी तरफ से हुआ है गलती। सबसे पहले तो हम उस पर आपसे माजरत चाहते हैं, और दूसरा ये है कि अगर कहीं ऐसा लगे आपको कि ये नहीं किया गया तो आप दोबारा से याद दहानी करवा दें कि ये ऐसे हुआ था, मैंने बताया था, क्योंकि बाज़ औक़ात हम भूल जाते हैं कि जो है वो किसी की तरफ से आया हुआ था। सर हम भी भूल जाते हैं ना फिर, और मैंने अब तो छोड़ ही दिया है, लेकिन नहीं आप कह रही है ना कि मैंने किया था लेकिन वो कंसीडर नहीं हुआ था, इसका मतलब है आपको याद है। मैंने 3-4 मरतबा ऐसे किया। अच्छा। और जब मुझे उसका नहीं कोई रिस्पांस आया तो मैंने बल्कि 2 ऐसे थे, 2 दफा तो ऐसे हुआ कि मैंने रिमाइंड भी करवाया आपको भी और वकास साहब को भी। उसके बाद जब नहीं आया तो मैंने फिर छोड़ दिया उसको, मैंने कहा ये शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है जो आप लोग के लिए मुमकिन नहीं है इसको हैंडल करना। नहीं उसमें होता तो फिर यही है कि मैनुअली उसको चेक करना पड़ता है, आपके फिर मैसेजेस को भी देखेंगे और आपके उसको भी देखेंगे। बाज़ औक़ात ये ज़हन में नहीं होता है कि इस क्विज के लिए कितने लोगों ने कंप्लेन की थी कि हमारे इश्यूज आ रहे थे, फिर वो ज़ाहिर है कंप्लेन जो आ रही होती है वो हर एक ने अलग की हुई होती है, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो मैसेजेस 10 लोगों ने की थी, 8 लोगों का मैसेज तो सामने नजर आ गया कि इनका भी था, तो 2 लोग मिस हो जाएं। ये इश्यूज तो हैं, उसमें थोड़ा सा मैनुअली फिर उसको
چیک کرنا پڑتا ہے کہ نمبر ایڈ کرنے کے لیے. پھر سر وہ چونکہ آپ کی جو آپشنز ہوتے ہیں وہ آلریڈی کمپیوٹر فیڈڈ ہوتے ہیں تو مجھے یہ بھی خیال آیا کیونکہ میرے ساتھ بھی یہ پرابلم ہوتا ہے تو مسئلہ ہو جاتا ہے. اور میں نے تو اب اپنے اسٹوڈینٹس کو آن لائن میں نے دینا ہی چھوڑ دیا ہے. میں ان کو ہینڈ ریٹن لیتی ہوں لیکن لیتی ہوں آن لائن ہوں. صحیح ہے. کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں چینج کرنا پڑے آپ کو آپشن تو وہ بہت بڑا لمبا پروسیجر ہوتا ہے. تو اس وجہ سے بھی میں نے چھوڑ دیا کہ آپ لوگوں کے لیے بھی ٹیکنیکل پرابلم ہوگا تو چلنے دو, جس طرح سے چل رہا ہے اسی طرح سے چلنے دو اس کو, کوئی مسئلہ نہیں. چلیں جی, بہرحال یہ نمبر گیم ویسے بھی ہمارے لیے ہے نہیں, بالکل ایسے ہی تو یہی ہے کہ ہم سیکھ کتنا رہے ہیں اور اس کا ہمیں فائدہ کتنا ہو رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہم خود جو ہے وہ QC1 سے اس حوالے پوائنٹ پر بھی بات کرتے ہیں کہ جیسے ہم باقی چیزوں میں آگے بڑھنے کا سوچتے ہیں تو ایسے ہی ہمیں اس میں بھی ایک وہ اور ایک یہ اسٹوڈنٹ ہونے کی نیچر ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے مارکس کے حوالے سے کانشیس ہو. تو بہرحال آپ لوگ یاد دہانی کروا دیں, تو جہاں پر کوئی ہماری طرف سے ہوگی تو ہم اس کو جتنا ہم سے ہو سکے گا ہم وہ ضرور کریں گے ایک جائز حدود میں رہتے ہوئے. ٹھیک ہے جی. ایسا ہوتا ہے ہوم ورک میں ابھی پچھلی دفعہ بھی ہوا تھا کہ کچھ فائل اس میں ٹیبلز میں مفعول نہیں ہوتا, جیسے حنفا کا تھا تو وہ لیکن مارک کٹ جاتا ہے, پھر مفعول نہیں ہوتا تو مطلب ٹیبل میں تھا ہی نہیں اور آپ نے اس پہ لکھ دیا. نہیں لکھا, میں نے نہیں لکھا, تھا ہی نہیں تو لکھا نہیں, لیکن پھر اس میں ایک مارک کٹ گیا تھا. ڈیش کا آپشن دیا ہوگا نا, تو ڈیش کے آپشن کی بجائے آپ نے کوئی دوسرے کو کر دیا ہوگا, یہ وجہ ہو سکتی ہے. میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا اس پہ, پھر خالی چھوڑ دیا, بالکل خالی چھوڑ دیا, اس وجہ سے وہ ہو گیا. اگر اس میں مفعول لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آگے کوئی آپشن بھی دیا ہوا ہے, یا تو جو بنتا ہے وہ دیا ہوا ہے یا ڈیش کا آپشن دیا ہوا ہے. ڈیش میں نہیں دیکھا تھا. جی ڈیش چھوڑ دی ہوگی. اچھا خیر سر ڈیش کو کلک کرنا چاہیے پھر. جی ڈیش اگر بن رہی ہے تو ڈیش کے اوپر کلک کریں گے تو مارک کنسیڈر ہوگا, نہیں تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے سر. ٹھیک جی. اور کوئی سوال یا کوئی بات کسی کی طرف سے؟ اوکے جی, پھر ہم لیتے ہیں, چھٹی کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے منگل کو آپ کی ملاقات ہوگی ایک فائنل کوئز کے ساتھ انشاءاللہ. تو اللہ رب العزت ہم سب کو اچھا ٹائم کیا ہوگا؟ ٹائم یہی ٹائم ہے, اسی ٹائم پہ 6 بجے. 6 بجے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اوکے جی, جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ جزاک اللہ خیر. اللہ رب العزت ہم سب کو اچھے طریقے سے قرآن سمجھنے کی, اس کو پر عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ فوت ہو گئے ان پچھلے دنوں میں ان کی مغفرت کے لیے دعا, اللہ رب العزت ان کی غریق رحمت کرے. اللہم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وعافهم اللہم ادخلهم الجنہ واعذهم من النار. اور جو بیمار ہیں ان کے لیے ہم دعائیں جو ہے وہ صحت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت سب کو جلدی اور مکمل عافیت والی صحت والی زندگیاں عطا فرمائے. تو فوت شدگان میں ہمارے جو ہے وہ عربی والی کلاس میں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں ہماری سسٹر نورین برکی, ان کے ہسبینڈ فوت ہوئے, اور اپنا میڈم شہناز راشد نے میسج کیا تھا, ان کے کزن ہیں, آپ لوگ کر ہی رہے ہیں. تو سب اور جتنے جہاں کہیں بھی کوئی فوت ہوئے, کوئی بیمار ہیں, سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ سب کو عافیت کی زندگیاں دے. جو فوت ہو گئے ان کے پچھلوں کے لیے, پچھلوں کو جاننے والوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. ٹھیک ہے جی. دعاؤں میں یاد رکھا کریں ایک دوسرے کو, اپنی جو ہے وہ
خیال اپنی جان کا، اپنی صحت کا بھی رکھیں اور اپنے آس پاس جتنے بھی آپ کے متعلقین ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا سر. اللہ خیر.